نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمر الآنف إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، کرم ہے، فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دین سے نسبت قائم کی. یہ سب سے اعلیٰ نسبت ہے. دین کی نسبت سب سے اعلیٰ نسبت ہے. اس سے بڑی کوئی نسبت ہوگی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرماتے. اس لیے دین اور دین کی محنت، اگر یہ دونوں چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں اور تمام انسانوں کی زندگی میں آ جائیں تو دنیا میں جتنا بھی باطل ہے، کسی بھی لائن کا باطل کیوں نہ ہو، انفرادی زندگی کا باطل، اجتماعی زندگی کا باطل، سب ختم ہو جائے گا. یہ جو آج عملہ نظر آ رہا ہے یہ آپ کی محنت ہے. آپ لوگوں نے محنت کی، اس محنت کا نتیجہ آج نظر آ رہا ہے. اس لیے جتنی بھی انفرادی دعوت دی جائے گی اور جتنے بھی انفرادی اعمال ہیں وہ سب مضبوط ہوں گے. اللہ تعالیٰ اجتماعی اعمال کو مضبوط فرما دیں گے. اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جب رات میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو اللہ آپ کو دیکھتا ہے. خاص طور پر اللہ کی توجہ ہوتی ہے آپ کی طرف. وتقلبک جب آپ کھڑے ہوتے ہیں یعنی آپ لوگوں میں دعوت دیتے ہیں، اس سے انفرادی دعوت ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مکی زندگی پوری انفرادی دعوت سے بھری ہوئی ہے. مدنی زندگی کا بھی اکثر حصہ انفرادی دعوت کا ہے. آج اجتماعی اعمال کی وجہ سے انفرادی دعوت ہماری کمزور ہو گئی. مشورے لمبے، جوڑ لمبے، لیکن صبح شام کی تسبیحات کے لیے وقت نہیں.
ادعیہ معصورہ، اذکار مسنونہ، 24 گھنٹے کے وہ اعمال جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں وہ ہماری زندگی سے نکلتے جا رہے ہیں. یہ نہیں محنت نہیں کر رہے ہیں ہم، محنت ماشاءاللہ پہلے سے زیادہ ہے، لیکن انفرادی محنت ہماری کمزور ہو گئی. یہ جتنے بھی اجتماعات ہوتے ہیں، جتنے بھی جوڑ ہوتے ہیں، یہ یاد دہانی کے لیے ہوتے ہیں کہ انسان بھلکڑ ہے، انسان بھول جاتا ہے. وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ آپ تو نصیحت کیجئے، نصیحت ایمان والوں کو نفع دیتی ہے. اس لیے بار بار مذاکرات، بار بار جوڑ ہوتے ہیں تاکہ ہمارے انفرادی اعمال، انفرادی دعوت مضبوط ہو. وہ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی اتنی محنت کر رہے ہیں، رات میں اتنی تہجد پڑھ رہے ہیں، حتیٰ تورمت قدماہ کہ آپ کے قدمین مبارکین سوج جاتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا. اور انفرادی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ ایک شخص کو دعوت دے رہے ہیں، وہ بات ماننے کو تیار نہیں، پھر دعوت دی، بار بار دعوت دیتے رہے، آپ تھک گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ اب آپ دعوت نہ دیں، آپ نے کوئی توجہ نہیں فرمائی، آپ دعوت دیتے رہے، اتنے تھک گئے. آپ کی تھکاوٹ اس کی ہدایت، آپ کی تھکاوٹ اس کی ہدایت کا سبب بن گئی. اوذو حتی اتاہم نصرنا، قرآن کی ترتیب دیکھیں، تکلیف کی انتہا سے نصرت کی ابتدا ہوتی ہے. آپ قرآن میں غور کر لیں، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جائیں اعمال دعوت سے تو اعمال عبادت میں تھکائیے، فنصب فرمایا ہے. اور ابھی چین نہیں ہے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اب دعا میں لگ جائیے، دعا میں تھکائیے. یہ تو تھکانے والا کام ہے. فتنوں کا علاج انفرادی دعوت اور اجتماعیت ہے. جتنی اجتماعیت باقی رہے گی، جتنی انفرادی دعوت دی جائے گی، ہر لائن کے فتنے ختم ہو جائیں گے. گھریلو فتنے، رشتہ داریوں کے فتنے، علاقائی فتنے، برادری کے فتنے، قوم و ملت کے فتنے، لسانی فتنے، رنگ و روپ کے فتنے، یہ سب فتنے ختم ہو جائیں گے جب انفرادی دعوت چلے گی. تو سب دیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی انفرادی دعوت کا نتیجہ ہے. ماشاءاللہ اتنا بڑا مجمع یہاں ہوگا اکٹھا، آپ لوگوں نے گھر گھر جا کے محنت کی ماشاءاللہ، اور آئندہ بھی انشاءاللہ کریں گے. ہمارا کام تو موت تک کا ہے، قیامت تک کا ہے. خوب دعوت میں تھکائیں، خوب عبادت میں تھکائیں، خوب دعا میں تھکائیں. آج ہم نے اپنے آپ کو تھکانے سے بچا لیا ہے، سہولت کا راستہ اختیار کر لیا ہے. باطل چیزیں آ گئیں، رواجی طریقے آ گئے، ذہن تو متوجہ ہو جاتا ہے باطل چیزوں سے، دماغ تو متوجہ ہو جاتا ہے، دل کو متوجہ کرنے کے لیے تھکانا ہوگا. مدعو پر داعی کی قربانی کے اثرات پڑتے ہیں. وہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تھکائے کرتے تھے، رات میں اذکار میں تھکا رہے ہیں، پھر آپ قواعد میں تشریف لے جا رہے ہیں اور آپ ان سے فرما رہے ہیں آج اس لیے دیر ہو گئی آپ کے پاس آنے سے، اذکار مکمل کرنے تھے اور آج مکمل کرنے تھے، اپنا معمول پورا کرنا تھا. انفرادی اعمال، انفرادی اذکار، تسبیحات مؤخر تو ہو سکتی ہیں لیکن چھوڑی نہیں جا سکتی. اجتماعی اعمال کی وجہ سے انفرادی اعمال کو چھوڑا نہیں جائے گا.
بلکہ اگر علم بھی حاصل کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، اور اللہ سے تعلق قائم نہیں ہوا، ذکر کے لیے وقت فارغ نہیں کیا، تو علم بھی فتنہ بن جائے گا۔ علم بھی کیا بن جائے گا؟ فتنہ بن جائے گا۔ اس لیے علم اور ذکر ہے۔ تیسرا نمبر کیا بولتے ہیں ہم؟ علم اور ذکر۔ علم بھی ہو، ذکر بھی ہو۔ اس لیے پہلے یا ایھا المزمل ہے، پہلے اللہ سے تعلق ہے۔ سورہ مزمل پہلے ہے، یا ایھا المدثر بعد میں ہے، سورہ مدثر بعد میں ہے۔ 99 درجے اللہ پر محنت، اللہ سے تعلق بنانے کی محنت، 1 درجے مخلوق پر محنت، یہ ہماری ترتیب بن جائے۔ آج ہم مخلوق پر تھکاتے ہیں، اللہ سے نہیں لیتے، اس لیے مخلوق بھی ہم سے بھی نہیں جڑتی، اللہ سے بھی نہیں جڑتی۔ اللہ سے جوڑنے کا واحد راستہ ہے کہ اللہ کے سامنے عاجز بنا کر اپنے آپ کو پیش کریں، یا اللہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا۔ طائف کا سفر دیکھ لو آپ، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی، اپنی شکایت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ داعی اپنی شکایت کرتا ہے، مدعو کی شکایت نہیں کرتا، مدعو کی حمایت کرتا ہے۔ آپ سے بددعا کے لیے کہا جا رہا ہے، تو آپ کیا فرما رہے ہیں؟ آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہم اہد ثقیفہ، ہم بددعا کرانے آ رہے ہیں اور آپ ہدایت کی دعا کر رہے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ کہیں فرما رہے اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اللہ میرے قوم کو ہدایت دے، جانتی نہیں، جانتی تو مارتی کیوں مجھے؟ اس لیے داعی کے اندر انتقام کا جذبہ نہیں ہوتا، ملک کو مار کا جذبہ نہیں ہوتا، واہ واہ کا جذبہ نہیں ہوتا کہ لوگ مجھ سے امیر صاحب کے ہیں۔ یہ تو شخصیت سوز کام ہے۔ اللہ نے ایسی محنت دی ہے ہمارے لیے اس زمانے میں، آسانی کے ساتھ ہم اس کام کو کر لیتے ہیں۔ اپنی شخصیت کو سب سے پہلے مٹانا ہوتا ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، سب کچھ اللہ کا ہے، رب کا سب۔ ہمارا رب بن جائے تو ہمارا بھی سب۔ کہتے ہیں نا بچے اپنے ابا کی گاڑی کے بارے میں، کوئی بچے دوسرے چھیڑ لیتا ہے گاڑی کو، تو کیا کہتے ہیں بچے؟ میرے ابا کی گاڑی ہاتھ مت لگاؤ۔ تو پھر اللہ میری مانے گا۔ اللہ کو اتنی محبت ہو جائے گی بندے سے کہ میرے بندے تو جو مانگے گا وہ تجھے ملے گا۔ تو 1 قدم آ رہا ہے، میں تیرے طرف 2 قدم آؤں گا، تو چل کر آئے گا، میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ اللہ تو اپنے بندے سے 70 موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ہم نقل ہی کر لیں، نقل کرتے کرتے اصل پر آ جائیں۔ وہاں تو بیوی بیوہ ہو رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، خاندان چھوٹ رہا ہے، وطن چھوٹ رہا ہے، سب کچھ چھوٹ رہا ہے۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر اگر نعرے سنائی دے رہا ہے الیوم یوم الملحمہ، آج تو ہم کو ختم کر دیں گے، کیا نعرہ بدلا جا رہا ہے؟ الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی الزام نہیں، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ پوری رات انفرادی دعوت چل رہی ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کس کے لیے؟ ابو سفیان کے لیے، یہاں تک کہ رضی اللہ عنہ بن گئے، پوری رات دعوت دی۔ جماعتیں جا رہی ہیں، پوچھ رہے ہیں یہ جماعت یہ کس کی ذمہ دار، اس کے ذمہ دار کون، اس کے ذمہ دار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جماعت تشریف لائی، ذمہ دار کون؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کی ذمہ دار عمر۔ کون عمر؟ بنی عدی میں سے، بنی عدی کو سب سے زیادہ گھٹیا سمجھا جاتا تھا اس زمانے میں، اور بنو ہاشم کو، بنو امیہ کو سب سے اعلیٰ درجے کا مانا جاتا تھا۔ یہ بنی عدی کا آدمی آج یہ سب سے آگے۔ اس لیے ہم جب دین پر چلیں گے تو دین کے لیے تھوڑی سی فکر کرنی ہوگی، تھوڑی سی قربانی دینی ہوگی، قربانی دینے والے چلے گئے۔ ہم تو شکل بنا لیں، کہتے ہیں نا رونا نہ آئے رونے دے شکل بنا لو۔ جب قرآن شریف کی تلاوت کرے تو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكَوْا، تم رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی شبیہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کا حال کو جانتا ہے، اس لیے خلوص نیت کے ساتھ
دلوں کے اندر اخلاص ہو، اعمال میں مداومت ہو، خیر الامور مادی و انقلہ، عمل تھوڑا ہی کیوں نہ ہو مسلسل ہو، صبح شام کی تسبیحات مسلسل ہوں، کھانا ناغا ہو جائے کوئی دقت نہیں، وہ جسم کی ضرورت ہے، اور تسبیحات کی پابندی اگر نہ ہوئی تو روح کی ضرورت پوری نہ ہوئی۔ اگر روح بھوکی ہے، دل بھوکا ہے تو اعمال کیسے کریں گے ہم؟ مولانا صاحب رحمۃ اللہ جہاں فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اوراد وظائف کیے، بزرگوں کی باتیں سنی، جس بزرگ نے جو بھی وظیفہ بتلائے میں نے کیا۔ اللہ سے سب سے زیادہ تعلق قرآن کریم کو تہجد کے وقت میں پڑھنے سے ہوتا ہے۔ ہم تہجد پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، نہیں پڑھتے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس سے کیا ہے، نفس کچلتا ہے تہجد سے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، اور بات درست نکلتی ہے۔ ایک بزرگ حضرت جی پرانا حضرت جی نے فرمایا بیان کے لیے، تو انہوں نے منع کر دیا کہ آج میری تہجد چھوٹ گئی۔ کیا فرمایا؟ آج میری تہجد چھوٹ گئی، کیا بات کروں گا میں؟ آج ہمارے پورے اعمال چھوٹ جاتے، نہیں جی اجتماع آ رہا ہے، آلے واڑی کیا کام، آلے واڑی کا مشورے ہو رہے، جوڑ پر جوڑ ہو رہے، تھکا رہے، لیکن انفرادی اعمال کمزور پڑ گئے۔ لیکن صبح کا بھاگا شام کو واپس آ جائے، اس کو بھاگا ہو کہتے ہیں بھائی، یہاں کہتے ہیں آلے واڑی میں، یہاں بھی نہیں کہتے ہوں گے، کہتے ہیں بھائی کوئی بات نہیں، دوست کے بعد چلا گئے ہو گیا، آ گیا ہوں۔ اب بھی طے کر لیں کہ صبح شام کے جو بھی معمولات ہیں، اذکار مسنونہ ہیں، صبح شام کی دعائیں، بہت اہم دعائیں جو حدیث سے ثابت ہیں، ان مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ انہوں نے قبولیت کا راستہ دیکھ رکھا ہے۔ ہماری دعائیں کمزور ہیں، ہمارے اعمال کمزور ہیں۔ وہاں تو صحابی اتنی سی دعا کر رہے ہیں، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، فرشتہ آ گیا مدد کے لیے۔ آج ہم سب رو رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں، تو اعمال کی کمزوری کا نتیجہ دعا پر پڑتا ہے، اور دعائیں کمزوری ہمارے حالات پر ہے، ہمارے حالات ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے دعوت بھی سنت کے مطابق، عبادت بھی سنت کے مطابق، اور دعا بھی سنت کے مطابق۔ بدر سے قرب الہی کا پتہ چلتا ہے، اور احد سے سنت نبوی کا پتہ چلتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ کیوں کرا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں، ہماری ضرورت نہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ضرورت تھی، نہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ضرورت تھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ چاہے تو سب کو ہدایت دے دے۔ اللہ کے خزانے میں ہمارے عمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ تو مستغنی ہے، اللہ تو سمد ہے، ہمارا عمل ہمارے لیے فائدہ مند ہے، لیکن اگر اللہ چاہے گا تو، ورنہ ہمارے عمل سے ہماری مغفرت نہیں ہوگی، جنت بھی اللہ کے فضل سے ملے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی جنت میں اپنے فضل سے داخل فرمائیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا عمل اتنا مضبوط ہے؟ ہم نے اتنے 4 مہینے اتنے بار لگائے، اتنے 5 مہینے لگا لیے، اتنے چلے لگا لیے، اتنے 3 دن لگا لیے۔ ہمارے عمل کا ہمیں پتہ ہے ہمارا عمل کتنا مضبوط ہے۔ اصل اللہ کے سامنے عاجزی ہے، عمل تھوڑا ہے، عاجزی۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا ہے، تو قبول فرما لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ یا اللہ تعالیٰ یہ مٹھی بھر ہیں، یہ نہ رہیں گے کوئی تیرے نام لینے والا نہ رہے گا۔ عاجزی کے ساتھ دعا کر رہے ہیں، تضرعا وخفیہ، عاجزی بھی ہو، آہستہ آہستہ اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ ہماری دل کی آہٹ کو بھی سنتے ہیں، ہماری زبان کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ دل کی سوچ کے محتاج نہیں اللہ تعالیٰ۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، ہم سب کے سب محتاج ہیں، فقیر ہیں۔ اس لیے آج سے روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ تعالی، معنی کے دھیان کے ساتھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے
جب آدمی قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بات کرتا ہے، جب نماز پڑھتا ہے تو یہ اللہ سے بات کرتا ہے. تو بات کریں گے اللہ سے، خوب نماز پڑھیں گے، لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے، اور اللہ ہم سے بات کریں، خوب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے. اگر دل صاف ہوتے تو کبھی بھی آدمی کا قرآن کریم پڑھنے سے پیٹ نہ بھرتا. اللہ کا کلام ہے، ایک ہی تو کلام اللہ ہے قرآن کریم. اس لیے اپنا آپ کو فارغ کرنا ہے. ابن آدم تفرغ لعبادتی، اے آدم کے بیٹے میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا. املا صدرک غنا، تیرے دل کو بے نیاز کر دوں گا. حدیث قدسی میں دیکھو کتنی اہم بات. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، مَلَأْتُ يَدَكَ شُغْلًا، تیرے دل کو مشغولی سے بھر دوں گا. وَلَمَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری فقیری کو ختم نہیں کروں گا. مال ہوگا فقیر ہوگا، اس لیے مال سے مالدار نہیں ہوتا آدمی، اسباب سے اسباب والا نہیں بنتا. اللہ تعالیٰ ہمیں مستغنی کر دے، اللہ ہم سے کام لے لے، بغیر مال کے مالدار بنا دیتا اللہ تعالیٰ. اس لیے اللہ سے محتاج بن کر مانگنا ہے، روزانہ دعا کے لیے فارغ کرنا ہے. ایک دن فرمائے تھے حضرت عبد الستار صاحب رحمۃ اللہ دعوت برکاتہ کہ ان میواتیوں سے اللہ نے کام کیوں لے لیا؟ ان پڑھ قوم ہے، پڑھے لکھے بھی نہیں. فرمائے تھے موٹے موٹے پگڑ، موٹے موٹے آنسو، کہ یا اللہ تعالیٰ مجھ سے کچھ نہ ہو تو سے ہوئے گو. رو رہے ہیں اللہ صاحب کہ مجھ سے کچھ نہیں ہوتا، تجھ سے ہی ہوتا ہے، تو نے بھیجا ہے. حضرت جی بات ہے کہ میوات آئے، حضرت فرمائے وہ دعوت دو کلمے کی، کہ حضرت جی مجھ سے تو کلمہ ہی نہ ہوئے، کہ مجھ سے تو کلمہ بھی نہیں آتا. تو فرمایا حضرت جی نے یہ کہتے کر بھائی کلمہ سیکھ لو کامیاب ہو جاؤ گے. اس بات کو رو رو کر کہا کرتے تھے. بیان ہو گئے پورا، دل سے نکلی ہوئی بات اثر کرتی ہے. یہ بات وہ رو رو کہا کرتے تھے بھائی کلمہ سیکھ لو، مجھ سے بھی نہیں آتا، آپ بھی سیکھ لو، آپ بھی کلمہ سیکھ لو، میں بھی سیکھ لوں. ایسا اثر ہوتا تھا اتنے سے جملے کا کہ لوگ تشکیل کرا لے کرتے تھے ملکوں کی، اور ہم لمبے لمبے بیان کے پیچھے پڑ گئے. بیان تو بقدر زبان کے ہے، جیسے جسم میں زبان ہوتی ہے اتنا سے حصہ، اصل تو تھکنا ہے اس کام میں. اپنی کمزوری کا احساس پیدا ہو جائے کہ ہمارے بیانوں سے کچھ نہیں ہوتا. بلکہ مفتی زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ جب میں آتا ہوں مسجد نظام الدین میں تو یہ سوچتا ہوں اگر یہاں ٹوائلٹ صاف کرنے کا موقع مل جائے تو بہت خوش قسمت ہوں میں. کرسی سے لے کر استنجا خانے تک کی جتنی خدمتیں ہیں سب مشورے سے ہیں، سب میں اجر ہے اخلاص کی وجہ سے. اس لیے اخلاص کے ساتھ کام کرنا آیا ہم سے، مخلصین کی وجہ سے ہم زندہ ہیں. سب ہم جو منور ہیں نورانی وہ مخلصین کی وجہ سے ہیں. وہ چلے جائیں کوئی ان کو تلاش نہ کرے کیا جائے بیچاروں کو، اگر ہو تو کوئی ان سے پوچھے بھی نہیں تم کون ہو. لیکن مصابیح الدجا وہ تو اندھیروں میں چراغ کی طرح ہیں. اگر چراغ نہ ہو، لائٹ نہ ہو، اندھیرا ہو، کتنی بڑی پریشانی ہے. اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کے لیے روانہ فرمایا تو فرمایا اخلص دینک یکفیک العمل القلیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے دین میں اخلاص پیدا کر لے تو تیرے لیے تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا. اس لیے اخلاص کے ساتھ عمل کرنا ہے. ہمارا نکلنا، ہمارا مقام پر کام کرنا، ہماری صبح شام کی محنت، ہماری اجتماعی انفرادی محنت صرف اخلاص کے ساتھ ہے. پھر انشاءاللہ استقامت پیدا ہوگی، اور اخلاص کے ساتھ استخلاص بھی آئے گا انشاءاللہ. استخلاص کہتے ہیں اللہ کا ہو کر کام کریں. ہم نہ امیر صاحب کے لیے کام کر رہے، نہ مرکز کے لیے کام کر رہے، ہم تو اللہ کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ حکومت کے لیے کام کر رہے ہیں، نہ گاؤں والوں کے لیے. ہم تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. اس لیے آج سے طے کریں روزانہ وقت فارغ کریں قرآن کریم کی تلاوت کو انشاءاللہ تعالی.
ہاں قرآن شریف نہیں جانتے، قرآن شریف سیکھیں. اتنا قرآن شریف سیکھنا فرض ہے جتنا ہمارے سامنے نماز وغیرہ میں پڑھا جاتا ہے. جتنے مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں قرآن کریم کے تعلق سے، پوری زندگی کے مسائل کے لیے 1.5-2 مہینہ 3 مہینے کی محنت ہے. جو فرض مسائل ہیں، عقائد کی لائن سے، عبادات کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے، ہر لائن سے. اس لیے علماء کی صحبت کو ضروری سمجھیں. علماء کی زیارت عبادت ہے. رواجی طریقوں سے وہ سنت زندہ نہیں ہوگی، وہ نہ سنت ادا ہوگی. اصل علماء کی مجلس میں بیٹھیں ادب کے ساتھ اور علم حاصل کریں. فضائل والے علم سے شوق پیدا ہوتا ہے، مسائل والے علم سے عمل صحیح ہو جاتا ہے. ہر لائن کا. یہاں تک کہ میراث کا مسئلہ ہے، ابا صاحب کا انتقال ہو گئے تو میراث کیسے تقسیم ہوگی؟ ابھی جنازہ رکھا ہے تو میراث کی فکر شروع ہو جائے. نہیں جی ابھی تو لوگ برا کہیں گے. ہمیں اللہ کو دیکھ کر چلنا ہے. شادی کے مسائل ہیں، اللہ کو دیکھ کر چلنا ہے. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو. نہیں جی لوگ کیا کہیں گے، سماج کیا کہے گا. ہمیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کو زندہ کرنا ہے. من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے کو زندہ کیا، میری سنت کو زندہ کیا، اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. دوسری جگہ فرمایا المرء مع من احب، ہر آدمی اسی کے ساتھ رہے گا چاہے جنت میں رہے یا جہنم میں رہے، جو جس سے محبت کرتا ہے. اب ہمیں اللہ سے، اللہ والوں سے محبت ہے یا اغیار سے محبت ہے، خود غور کر لیں. اس لیے طریقے، لباس کے طریقے، کھانے پینے کے طریقے، عادات والے طریقے، ان میں بھی سنتیں زندہ ہو جائیں. کہ لقمہ گر گئے لوگ کیا کہیں گے، وہاں تو صحابی لقمہ اٹھا رہے ہیں. اگر سمجھایا جا رہا کیا کہیں، انترک سنت حبیبی لہذه الحمقہ، کیا وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو ان بیوقوفوں سے چھوڑ دوں گا میں؟ اس لیے آج ہم نے وہ طریقے چھوڑے، اس لیے ہم فتنوں میں مبتلا ہو گئے. اس لیے ہر لائن کی سنت زندہ کرنی ہے. اس لیے 10 چیزیں عبادت ہیں جس کے لیے ہم دنیا میں بھیجے گئے ہیں. کتنی چیزیں عبادت ہیں؟ 10 چیزیں. نماز سنت کے مطابق آ جائے، روزہ سنت کے مطابق آ جائے، حج سنت کے مطابق آ جائے، زکوٰۃ سنت کے مطابق آ جائے، اللہ کا ذکر سنت کے مطابق آ جائے، قرآن کریم کی تلاوت سنت کے مطابق آ جائے، پڑوسی کو حقوق کو سنت کے مطابق ادا کرنے والے بن جائیں، تجارت سنت کے مطابق ہو جائے، اور ہر کام میں سنت کو تلاش کرنا. اور 10ویں چیز جو پورے دین کو زندہ کرنے والی وہ دعوت والی محنت ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر. اس لیے تو بہترین امت ہے. یہاں تک کہ ایمان بھی کامل نہیں ہو سکتا. مولانا بدر عالم مہدی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عالم تھے، ان کی کتابیں ترجمان السنہ. فرمایا اللہ نے جو فرمایا قرآن کریم میں کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، اس سے معلوم ہوتا ہے امر بالمعروف نہیں عن المنکر، دعوت والی جو محنت ہے اس سے ہی ایمان کو قوت ملے گی. اگر کہنے سننے چھوڑ دیا تو ایمان کمزور ہو جائے گا. جب ایمان کمزور، اعمال کمزور. اس لیے والعصر میں غور کریں. چھوٹی سی صورت ہے، پورے دین کا خلاصہ ہے. والعصر قسم ہے زمانے کی، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. ان الانسان لفی خسر، انسان بے شک ٹوٹے خسارے میں، خسارے میں ڈوبا ہوا ہے. لفی خسر فرمایا ہے. کیسے نکلے؟ جیسے کوئی آدمی بہت نیچے کنویں میں ڈوب چکا ہو. تو آج ہم دنیا کے فتنوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. علاج الا الذین آمنوا، ایمان ہے، وعملوا الصالحات نیک اعمال ہیں. اور ان دونوں
کو زندگی میں لانے کے لیے تواصی بالحق ہے، ایک دوسرے کو ایمان اعمال صالحہ کی دعوت دینی ہوگی. اس لیے دعوت ان لوگوں کے لیے بھی دی جا رہی ہے جن کے بارے میں عذاب کا فیصلہ ہو گیا ہے. اور کیا کہا جا رہا ہے؟ قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، تاکہ ذمہ داری پوری ہو جائے اور شاید یہ لوگ اللہ سے ڈر جائیں. یہ ذمہ داری ہے. موسیٰ علیہ السلام نے دعوت دی، دعوت دیتے تھے، تیار ہو گیا عملہ، پیچھے دشمن سامنے دریا. اب وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں تو مروا دیا ہمیں، پیچھے دشمن ہے سامنے دریا ہے. تو کیا فرمایا؟ اللہ میرے ساتھ. اللہ داعی کے ساتھ ہوتا ہے. اللہ کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ داعی کے ساتھ ہوتا ہے. کیونکہ دعوت سے جتنا تعلق اللہ سے ہوتا ہے کسی عمل سے تعلق پیدا نہیں ہوتا. آج آپ غور کر لو، کسی کا بچہ گم ہو جائے، کسی کا بچہ گم ہو جائے، اس کو آپ لا کر پہنچا دو اس تک، تو کتنی خوشی ہوگی اس کو. کیا کہتے ہیں لوگ؟ من مانا انعام لے لو، جو مانگو مل جائے گا. آپ نے ہمارے بچے پہنچا دیا. آج امت اللہ سے ٹوٹ چکی ہے، آج امت اللہ سے ٹوٹ چکی ہے. اس امت کو اللہ کے حکم سے جوڑ دے، اللہ سے جوڑ دے تو اللہ کو کتنی خوشی ہوگی. اس لیے سب سے بڑی قربانی کے بعد ہر حال میں دعوت دینا سیکھ لیں. ہر حال میں کیا سیکھ لیں؟ دعوت دینا. اس لیے خوب چلے پھریں، یہاں تک کہ سردی ہو، گرمی ہو، تنگی ہو، خوشحالی ہو، ہر حال میں دعوت دینا ہے. وہاں تو سخت سردی ہے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑا فرما رہے ہیں، کھڑے ہو جائیے، دعوت دے کر آئیے. حالات دیکھ، حالات کا جائزہ لیجئے. کیا حالات؟ سخت سردی ہے، سخت گرمی ہے. لیکن 3 اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر نہیں کیا. کعب بن مالک، ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو کتنی سخت تنگی ہوئی. 50 دن بائیکاٹ رہا ہے. غسان بادشاہ کو لالچ ہوا کہ یہ میرا آدمی بن جائے کعب بن مالک، تو خط بھی تندور میں ڈال دیا ہے. اس لیے کسی بھی حال میں کمزور نہیں پڑنا ہے، ہر حال میں چلنا ہے. ہر حال میں چلتے رہیں گے، ہر حال میں اللہ کی مدد دیکھیں گے، ہر حال میں اللہ کی مدد دیکھیں گے. اس لیے انفرادی اعمال بھی پورے کرنے، انفرادی دعوت بھی پوری کرنی انشاءاللہ تعالی. یہاں تک کہ روزانہ ساتھیوں کو بلائے، جیسے بڑے بڑے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلایا کرتے تھے. اجلس بنا نؤمن ساعہ، ہمارے ساتھ بیٹھیے تھوڑی دیر ایمان لے آئے. کتنا پاورفل ایمان تھا، کیسا علم تھا، کیسی صفات والی زندگی. اگر رہا قلوبا، دل صاف تھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. وَأَعْمَقَهَا عِلْمًا، علم گہرا تھا. وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، اور سادگی تھی، شو بازی نہیں تھی، بناوٹ نہیں تھی. سادہ زندگی، سادہ پہناوا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فتوحات کے زمانے میں نہ جو کی روٹی چھوڑ رہے، نہ پیوند والے کپڑے چھوڑ رہے. کیوں؟ کہ میرے 2 ساتھی سفر میں گئے، اللہ تک پہنچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میں نے وہ راستہ نہیں اپنایا تو میں ان تک نہیں پہنچ سکتا. آپ کو سمجھایا جا رہا ہے نہیں فتوحات ہیں، سونے چاندی کا انبار لگے ہوئے ہیں. جیسے اونٹ کتنا اونچا ہوتا ہے، اونٹ سے اونچے اونچے ڈھیر لگے رہتے تھے، لیکن زندگی نہیں بدلی، وہی سادہ زندگی رکھی. آج ہم غور کریں. اس لیے اصلی دین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاص طور سے خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے گا. تینوں کی زندگی دیکھیں. اور صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا لے کر آئے، پورا جان، پورا مال، پورا وقت. یہ صدیق کی ترتیب ہے. عمر کی ترتیب آدھا مال، عثمان کی ترتیب تہائی مال. تو تہائی تو کم از کم ہر سال مانگا ہی جا رہا ہے.
کہ 4 مہینے لگانے ہیں انشاءاللہ تعالی. کتنے لگائیں گے؟ 4 مہینے ہر سال لگانا ہے. یہ تو کم سے کم درجہ ہے. اس سے زیادہ ملتا ہے. صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی جان مال وقت کے اعتبار سے زیادہ ہی ملتی ہے. ہر سال 2 ماہ مرکز لگائیں گے, 4 مہینے ایک بار اپنے علاقے میں, آئندہ سال کسی بھی صوبے میں اپنے ملک کے اندر, اور تیسرا سال ملکوں کے لیے 5 ماہ. یہ ترتیب ہے. علماء کرام بھی 3 سال کی ترتیب بنائیں. 1 سال اپنا ملک, 1 سال عربی ممالک, 1 سال یورپین امریکہ کے ممالک. کیوں؟ تاکہ علماء کرام بادل کی طرح ہیں, بادل خود جا کے برستا ہے. علماء کرام اس کو اپنی ذمہ داری سمجھیں, خود جا کے دین پہنچائیں. کنویں نہ بنے کہ خود لوگ سیکھنا ہے. اشعری علماء اور ان کے اطراف والوں کے بارے میں منتخب میں روایت ہے. ان ان پڑھ لوگوں سے کہا جا رہا ہے اگر تم نے ان علماء سے دین نہ سیکھا تمہیں سخت سزا دوں گا. علماء سے آپ فرما رہے ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ نے دین نہیں سکھایا تو تمہیں سخت سزا دوں گا. 1 سال کی مہلت مانگی. کتنی؟ 1 سال کی مہلت. تو اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ سب ارادے کرتے ہیں. کون کون ارادے کریں گے انشاءاللہ؟ علماء کرام سال کے لیے بتائیں. اگر پہلے سال لگ گیا, دوسرے سال, 2 سال لگے, تیسرا سال بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں لگائے تو پہلے سال نہیں بتائیں انشاءاللہ تعالیٰ. اور سب ساتھیوں سے ہماری عرض ہے, سب ساتھی نیت کریں, ہر سال 6 مہینے کی نیت کریں انشاءاللہ تعالیٰ. سب کرتے نیت انشاءاللہ.